کربلا سے پہلے تک اور ریلیجن تھا, کربلا کے بعد اچانک سے دین کے ماننے والے یتیم ہو گئے. واقعہ ہررا از دا موسٹ ڈارکسٹ پیریڈ آف اسلامک ہسٹری. ورنہ محمد بن قاسم تو اہل بیت کی فیملی کو قتل کرنے آیا تھا, جس کو بڑا انہوں نے چلا دیا, ہیرو بنا دیا. لیکن میں کیوں کروں, کل آپ کی ویڈیو کے اوپر وہ لوگ کہیں ذریعہ میں جو ہے وہ کسی کے کلمے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سڑکوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بچیوں کی عزتیں پامال کی گئی ہیں, آگے سے ان کی چائلڈ برتھ ہوئی ہے اس پروسیس میں. واقعہ ہررا, خانہ کعبہ میں آگ لگی ہے, گھوڑے گدھے وہاں پہ باندھے گئے ہیں, رات 3 دن وہاں پہ گھوڑے گدھے جو ہیں وہ لٹر کرتے رہے ہیں خانہ کعبہ میں. اب یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بات, لیکن جب دین کے اندر گنجائش آنا شروع ہوئی, یہ دور تھا کربلا کے بعد کا. بس کربلا سے پہلے تک اور ریلیجن تھا, کربلا کے بعد اچانک سے دین کے ماننے والے یتیم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جس گھر سے وہ دین کی تعبیر لیتے تھے اس گھر کو ہی گرا دیا گیا سب کی آنکھوں کے سامنے. بالکل. اور جو رہ گئے ان کو وہ منتشر ہو گئے. اب ایک دم سے روم بنا سوچنے کا کہ اب کیا کیا جائے. یہاں سے جب وہ کہتے ہیں نا شعر کا دوسرا مصرع ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, وہ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اب یہاں سے پہلا نیوکلیر ایکسپلوژن ہوتا ہے حسین علیہ السلام کی شہادت سے. ریلیجن بلاسٹ انٹو ا بگر فریم ورک آل ٹوگیدر. یہ ہے 7th century آف ہجرت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سوری 7th century آف ریگولر جو کیلنڈر دا کرسچن ایرا, جس کو اب ہم CE کہتے ہیں, AD. اور یہ 1st century آف ہجرت ہے, چل رہی ہے 1st century ہجرت کی, آقا علیہ السلام کی ہجرت کا پہلا 100 سال چل رہے ہیں. پہلے 100 سال میں 60-70 years down the lane religion blasts into another shape. یہ ہے وہ ایرا جہاں سے یہ آپ کے امام ابو حنیفہ, امام جعفر صادق, امام مالک, امام شافعی, یہ وہ چین اسٹیبلش کرتے ہیں. اب چاروں نے مختلف, یہ امام اربعہ جیسے اہل سنت میں امام اربعہ ہیں یہ چار, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک. اسی طرح 4 فقہائے اربعہ ہیں اہل تشیع کے. اسی طرح 4 فقہائے اربعہ ہیں اہل تصوف کے. یہ حسن بصری سے چلتے آ رہے ہیں, جو حسن بصری مولا علی کے پاس ایز انفنٹ پرورش لے کے گئے ہیں. ان کے بعد یہ رابعہ بصری آئی ہیں جو ایک ہی آلموسٹ ایرا میں ایک ملاقات بھی ہے ان کی آپس میں کوئنسیڈنٹل سی. اس کے بعد ایک چین ادھر سے آ رہی تھی تصوف کی, ایک چین آ رہی تھی اہل بیت کی, ایک چین آ رہی تھی اہل بیت کے ماننے والے اہل تشیع کی, ایک چین آ رہی تھی اہل سنت کی. اہل سنت کون؟ جو اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہوتا مولا علی کے دور میں, وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے. یہ 3-4 سکولز حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ایکسپینڈ ہوتے ہیں, بلاسٹ ہوتے ہیں انٹو 5-6 مکاتب فکر. اس وقت بڑی گنجائش ہے. ایک سیکنڈ, تو یہ یعنی کہ اس کا جو یعنی کہ یہ جو آپ نے جس طرح سے بھی بتایا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس, یعنی کہ یہ اس وقت تک قائم تو ہو چکے تھے, مطلب ایک بہت ہی پری میچور شکل میں موجود ہو گئے, مطلب بن چکے ہو رہے تھے, پری میچور سی شکل ہو رہے تھے. دیکھیں اس ٹائم جیسے ہٹلر نے جب جرمنی کو کلینزنگ شروع کی تھی نا, ایتھنل کلینزنگ آف دا جوز, ہولوکاسٹ, اس ٹائم اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ مجھے سب سے پہلے پڑھے لکھے جوز قتل کرنے ہیں. آئنسٹائن بھاگا تھا, امریکہ نے پناہ دی تھی, کیونکہ آئنسٹائن سے بڑا کون پڑھا لکھا آدمی تھا جو ڈینجر تھا ہٹلر کے لیے, کیونکہ یہ لوگ فکری نشوونما کر رہے ہوتے ہیں رعایا کی, عام عوام کی, میسز کی. آئنسٹائن بھاگا, سارے جتنے ڈاکٹرز کو اس نے پکڑ لیا, اسیر کر لیا, ڈاکٹرز کو کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے کہا تھا بندے بچے جوڑو آپس میں, سی دو ان کو, یہ کرو, اور الٹے سیدھے تجربے شروع کر دی. اسی طرح ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی حسین علیہ السلام کے دور میں فالوورز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لٹرلی واقعہ ہررا, خانہ کعبہ میں آگ لگی ہے, گھوڑے گدھے وہاں پہ باندھے گئے ہیں, رات 3 دن وہاں پہ گھوڑے گدھے جو ہیں وہ لٹر کرتے رہے ہیں خانہ کعبہ میں. یہ کیوں نہیں بتائی جاتی بات؟ آگ لگائی ہے اس نے خانہ کعبہ. صحیح بات ہے. واقعہ ہررا از دا موسٹ ڈارکسٹ پیریڈ آف اسلامک ہسٹری. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ویمن آف اسلام. یہ جو ڈارک پیریڈ آیا, یہ وہی ایتھنک کلینزنگ تھی جو ہٹلر نے ہمارے ٹائم پہ 2000 یعنی ہماری صدی میں 20th century میں ہٹلر نے جرمنی میں کی. جیسے اب جرمنی جب ری گرو ہوا تو آیا ہے نا دنیا میں سب سے عروج پہ, ٹاپ 10 ملکوں, اگر اف ناٹ ٹاپ 5 دین ایٹ لیسٹ ٹاپ 10 میں دنیا کی اکانومی میں کھیل رہا ہے نا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اتنا بڑا ثانیہ جب وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ ورسٹ
रॉक बॉटम टच करके एकदम से फ्लाइट लेते हैं। ये नेचुरल फिनोमेनॉन है, हमारी सारी सिविलाइजेशन ऐसे ही एक्सप्लोड होती हैं, ऊपर जाती हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सट्रीम लेती हैं, ब्लास्ट होती हैं, फिर जीरो से शुरू करती हैं, स्टोन एज से फिर एस्टैब्लिश होती है। यहां से इस्लाम का अरूज शुरू होता है। फिर ये कदरिया, तो जबरिया, तो जहमिया, तो अशरी, तो मुतजिला, तो अल-मातुरिदिया, ये स्कूल्स हैं, ये बड़े स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, और बंदों के नाम पे हैं। जहमिया जो है जहम के नाम पे है, जिसको पब्लिकली स्लेन किया गया, यानी एक्सिक्यूट किया गया। पहली इस दौर की फांसी थी, पहली नहीं सेकंड थी एक्चुअली, लेकिन ये पब्लिक फांसी थी। फिर ये अशरी आए, फिर जो काउंटर ऑफ मुतजिला ये इस्टेब्लिश हो रहा है, ये वही दौर है। फिर आगे इमाम गजाली आ रहे हैं, ये अबू सीना का दौर है, इब्न सीना का दौर है, 8th सेंचुरी की बात है, 9th सेंचुरी की बात है, जिसकी मैं आपको बात था। यहां से रिलीजन एकदम एक्सट्रीम लेता है। पैरेलल में वही तसव्वुफ जो जुडेइक गुफ्तगू पे तसव्वुफ था, जो हिंदुइज्म की गुफ्तगू में तसव्वुफ था, जो बुद्धिज्म की गुफ्तगू में, ये 5 सेंचुरी पीछे चले जाए ईसा अलैहि सलाम से, वहां से ये तसव्वुफ आता जा रहा था, अपनी चेन चलाता जा रहा था। इधर ये सानिया वकूफ पजीर हुआ तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। तसव्वुफ ने भी इस्लाम कबूल किया, तसव्वुफ ने अपना रिलीजन को जितना इंप्रूव किया है बासित भाई, उतना मुसलमान ने नहीं किया। इसीलिए सूफी लोगों ने बड़े सगीर को मुनव्वर किया दीन से। जी। वरना मोहम्मद बिन कासिम तो पहले बैत की फैमिली को कत्ल करने आया था, जिसको बड़ा इन्होंने चढ़ा दिया, हीरो बना दिया। He was here to murder the daughters, the family members of the Prophet sallallahu alaihi wasallam। वो हुसैन अलैहिस्सलाम की चेन को ऑब्लिटरेट करने के मकसद से भेज दिया था हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको। उसका दामाद भी था, ये उसका चचादाद भाई भी था। यहां पे रिलीजन तसव्वुफ ही लेके आ सकता था, क्योंकि इस खित्ते में ऑलरेडी तसव्वुफ अपनी एक्सट्रीम को टच कर चुका था। थॉट, तसव्वुफ क्या होता है? तसव्वुफ इन सिंपल वर्ड्स एक्सेस ऑफ द डिवाइन नॉलेज होता है। तो डिवाइन नॉलेज का मयार ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। ये पर्शियन साइड पे, ये इंडो पाक साइड पे, यहाँ पे ये सारा वो रीजन ऑलरेडी मुनव्वर था इल्म के। ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पे इल्म नहीं था। यहाँ ये इल्म के जितने बड़े बड़े जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे इस इलाके के लोग थे। जी बिल्कुल। इंडिया, चाइना वो उस टाइम पे तो टॉप पे था अपने। जी। ये इधर जो चाइनीज डायनेस्टी चली आ रही है, ये 5वीं सेंचुरी BC से चली आ रही हैं, और ये डायनेस्टीज इल्म के जोर पे चली आ रही थी। बुद्धिज्म जो है ये किताबी सूरत इख्तियार कर चुका था ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले किताब की सूरत में बुद्धिज्म आ चुका था, ताओइज्म आ चुका था, जिसको डाओइज्म भी कहते हैं। ये किताबें छप चुकी थी। ये रामायण जो छप चुकी है उस टाइम थी किसी और जबान में, यानी ये बाद में इन्होंने ट्रांसलेट की, तुलसीदास ने। ये बाद में उसको क्लोज टू संस्कृत लेके आए। ये अपने ओरिजिनल जबान में किताब की सूरत में मौजूद था 5000-4000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, 4000 years before Isa alayhi salam. So this region was already there, but यहां से फिर जब रिलीजन आता है और ये पैरेलल में 4-5 स्कूल्स बर्स्ट होते हैं, फिक्र को नशोनुमा मिलती है, फिक्र ग्रो होता है, फिक्र को डाइट मिलती है, फिक्र एक्सपैंड होती है। ये वो दौर है जहां से हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद से इस्लाम अपने पहले बड़े पिलर्स अचीव करता है। फिर आगे चल के इमाम अरबा और ये सारे एस्टैब्लिश होते हैं। आज हम उसी की देन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। This is how it started. सही। तो अच्छा, तो आप समझते हैं कि करबला के बाद इस जो बेसिकली इस जो तसव्वुफ है इसको पुश मिला, और फिर ये आहिस्ता डेवलप हुआ, और इस सारी। अच्छा, तो अब ये बताएं ज़रियाब भाई, इसको टुवर्ड्स द एंड जो हमारे मकतब फिक्र हैं मेन उनको कहते हैं ये इधर ही से स्टेम हुए हैं। अब ज़रा इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी चिश्ती रसूल अल्लाह और थानवी रसूल अल्लाह वाली। अब इस तरह की चीजें आती हैं, ये आपको लगता है कि क्या तसव्वुफ की बिगड़ी हुई शक्ल है, या वेयर डज ऑल दिस स्टैंड? वो जो सारे वाकयात हैं कि जी वो आपको पता ही है, वो उससे मीनार से गिर रही हैं तो को कैच कर लिया किसी ने जाकर, ये सारी इस तरह की बहुत सारी कहानियां इस तरह की। तो ये क्या बिगड़ी हुई शक्ल है तसव्वुफ की, या आप समझते हैं इसको लोग नहीं समझ रहे? ये दोनों में फर्क प्लीज बताइएगा इसका। देखें, जहाँ तक अशरफ अली थानवी साहब का ताल्लुक है, तो अशरफ अली थानवी साहब इज द सेकंड जनरेशन ऑफ देवबंद। फर्स्ट जनरेशन इज शेख महमूद हसन, जो शेखुल हिंद थे, महमूद हसन साहब, साथ गंगोही साहब, ननोतवी साहब, ये 3 लोग थे, 4 लोग
شاہ عبد الغنی دہلوی, یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے دیوبند اسٹیبلش کیا تھا. یہ فرسٹ جنریشن تھی. سیکنڈ جنریشن میں اشرف علی تھانوی. آپ مجھے یہ بتائیں, دیوبند کو ایک فنڈامنٹلسٹ اسکول کہا جاتا ہے, اسٹرکٹ. دیوبند میں گنجائش نہیں ہے اتنی بدعت کی جتنی لوگوں نے سمجھا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب بہت اینٹی بدعت تحریک لے کے چلے تھے. یہ تو بعد میں جا کے احمد رضا بریلی نے ان کو ریزسٹنس دینے کے لیے کہ اتنا اینٹی تصوف کام شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں حیران کن بات, اشرف علی تھانوی صاحب کے خلاف اسکول اسٹیبلش کیا تھا احمد رضا بریلوی نے کہ یہ اتنا اینٹی تصوف گفتگو کرتے ہیں, اور لوگ آج کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھا دیا تھانوی رسول اللہ. It means you're talking about someone who is very much against the whole concept of tasawwuf. The only difference is کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ جس منہج پہ ہیں وہ منہج تصوف کی دین ہے. دیوبند کو کریٹ کرنے والے صوفی ہیں, یہ جن کا میں نے نام لیا نا, شاہ عبد الغنی دہلوی, یہ محدث تھے اور یہ لائٹ آف نالج لیتے ہی تصوف فیملی سے تھے, شاہ ولی اللہ فیملی سے. اب اس لیے ان کی گفتگو میں یہ تصوف کی جھلک آپ کو دکھائی دی, لیکن یہ اسپرچولیٹی سائڈ کی جھلک ہے بائی دا وے. بٹ اسٹل آپ جسٹ ایک فار لے مین تصوف کی جھلک دکھائی دی. اب کرنے کو میں یہ ڈیفینڈ علمی طریقے سے بھی کر سکتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن میں کیوں کروں؟ کل آپ کی ویڈیو کے اوپر وہ لوگ کہیں ذریعہ ہاشمی جو ہے وہ کسی کے کلمے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, میں عوام کے سامنے یہ گفتگو کیوں کروں؟ وہ عوام کی گفتگو ہی نہیں تھی, وہ خواص کی گفتگو تھی. دیکھیں سرٹن تھنگس, میں آج آپ کے سامنے خلفائے راشدین کے دور کی 4 باتیں ایسی کر دوں آپ کا چینل بند ہو جائے گا. خلفائے راشدین کی گفتگو میں آپ کہیں گے یار دریاب بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ میں پبلک نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ خلفائے راشدین کی باتیں پبلک نہیں کر سکتے تو آپ تھانوی صاحب کی کیوں پبلک کر رہے ہیں بھیا؟ It is as dark, grey, ambiguous as anything can be, and it needs to be protected. یہ جہلا کا رجحان ہوتا ہے کہ اپنے اکابر کی وہ چیزیں عیاں کرنا جن کو انہوں نے اپنے وائزسٹ مومنٹ میں کسی سٹیج پہ لاک کر دیا ہو. اس کو سمجھیے گا میری بات. جیسے ابھی ہم نے گفتگو شروع کی تھی تو انڈیا پاکستان یا انڈیا فلسطین کا کی گفتگو تھی, تو میں نے کہا تھا فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ سرٹن سیکرٹس آر کیپٹ سیکرٹس, لیکن سرٹن تھنگس شوڈ بی ریویلڈ, جس کو مزید یہ اسی فہم و فراست کو ڈیمانڈ کرتا ہے جو فہم و فراست اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے کہ تھانوی صاحب کے بارے میں گفتگو ہوگی یا چشتی رسول اللہ کی گفتگو ہوگی یا ایسے کوئی معاملات ٹچ ہوں گے جو عوام کی گفتگو, عوام یا تو اپنا سٹینڈرڈ اوپر لے آئیں, جو کہ ہو نہیں سکتا, نیچرل پروسیس ہے, اسی لیے ان کو عوام کہتے ہیں. وہ عام آدمی ہوتے ہیں. عام آدمی کی گفتگو اور ہوتی ہے, خاص آدمی کی گفتگو اور ہوتی ہے. ان کے بیچ میں برج بننے والے ہوتے ہیں اسکالرز, مبلغ, ٹیچرز, فلاسفرز, یہ برج کرتے ہیں. اس کو ہائڈ کر کے ٹرانسلیٹ انٹو ریڈیبل انڈرسٹینڈیبل تھنگ, اس کو چینج کر کے عوام کے سامنے خوبصورت تحفے کی صورت میں پیش کرتے ہیں. جو آ کے ایسے ڈینٹ ڈالتا ہے اپنے ہی اکابرین کی گفتگو میں, وہ اپنے آپ کو اپنے ان اکابر سے اوپر رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی آپ کے اکابرین کو. آپ اروا میں بیٹھے ہوئے اس دور میں ان کے بچے برخوردار بن کے پیدا ہوئے ہیں, کسی وجہ سے بچے برخوردار بن کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ آپ کو آقا علیہ السلام کے دور میں پیدا کر, آپ کو اس قابل نہیں سمجھا, آپ کا وہ جانتے ہیں وہ آپ کس قابل ہیں, آپ کو وہاں پلیس کیا ہے, تو وہاں پہ اپنا مقام عزت سے اسٹیبلش کریں, کوئی بھی ہو. یعنی نکتہ چینی تنقید ایک چیز ہوتی ہے, اس تنقید کا پرچار اور چیز ہوتی ہے. میں نے تنقید کرنی ہے, میرے تنقید کے پیرائے مجھے پتا ہونے چاہیے کہ میں نے کس کتاب میں کس طریقے سے, کس حدود و قیود کے ساتھ, کن الفاظ کے چناؤ کے ساتھ تنقید کرنی ہے, تاکہ وہ وہاں پہنچے جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہو اور میری تنقید کے نتیجے میں کوئی چیز بہتر کی جا سکے. اگر میرا مقصد ہی اس تنقید کو کیش کرنا, اس ایسپیکٹ کو, اس نقص کو کیش کر کے اپنی کوئی شہرت یا اپنا کوئی سکول اسٹیبلش کرنا ہے, تو مجھے ایٹ لیسٹ اتنی
اتنا ظرف ہونا چاہیے مجھ میں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل بہتر اور اپنے اسکول کو اس سے بہتر کہہ کے اناؤنس کر رہا ہوں, آ جاؤ میرے اسکول میں, ان کے ماننے والے سب بیعت ترک کرو اور میری بیعت کر لو. Either I should be brave enough to say that, or I should at least be honest enough to say I'm doing this only to get some mileage. تنقید کا تو طریقہ میں نے چھوڑ دیا نا, یہ تو میں نے کچھ اور طریقہ شروع کر دیا. تنقید کا طریقہ اور ہوتا ہے اور ہلکے ہوتے ہیں جہاں پہ تنقید کی جاتی ہے. پبلک میں تنقید نہیں کی جاتی. پبلک میں تنقید کی جاتی ہے پبلک میٹرز سے منسلک چیزوں کی, جیسے اسٹیٹ نے چینی مہنگی کر دی, آٹا مہنگا کر دیا, میں اس کو پبلک میں تنقید پھیلا سکتا ہوں تاکہ پبلک اویئرنس ہو وہ اسٹیٹ کو, کیونکہ ان کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, کل وہ ووٹ دیتے ہوئے سوچیں کہ یہ شخص ہمارے بھوک اور افلاس کا خیال نہیں رکھتا. اس تنقید کا امپیکٹ ہی ایسے آتا ہے. جس تنقید کا امپیکٹ نیگیٹو آتا ہے تو اس شخص کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کے ہاتھ میں کس لیول کا ویپن آ گیا ہے, اس سے وہ میسز مارنا شروع کر دیے اس نے. اٹس لائک این illiterate guy has some big weapon in his hand and he's gone berserk. یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے فسادیوں کو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اٹھا کے اندر کر دینا چاہیے. تو کچھ دن اندر رہیں گے تو سمجھ جائیں گے تنقید کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ان کو اندر سکھانے والے ٹیچرز بھی موجود ہوتے ہیں کہ تنقید کیسے کی جاتی. ذریعہ بھائی ابھی آپ نے مینشن کیا کہ یہ جو تھانوی صاحب تھے, ان کا جو ہے اس سے تعلق نہیں تھا, کیا کہتے ہیں, اس سے صوفیزم سے کوئی تعلق, تصوف کے ڈائریکٹلی تعلق نہیں, اگینسٹ آئے تھے. لیکن اس میں جو اس طرح کے واقعات بیچ میں آتے ہیں تو یہ تصوف کی لائن مطلب تو کیا مطلب وہ فالو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ تھوڑا سا کانفلکٹنگ بات نہیں ہو گئی یہاں پہ؟ دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تصوف کوئی ایسی جداگانہ چیز نہیں ہے جو ایک لباس کی طرح ہے کہ کس کس نے اوڑھی ہوئی ہے. اوکے صحیح. تصوف وہ نالج ہے that lies within every single person, be it of any religion or creed. اب اس نے جتنا ایکسس کیا ہے اتنا انٹرپریٹ کر کے اس نے بیان کرنا شروع کر دیا. اس بیان کو سمجھنے کے لیے بھی سننے والے کا معیار وہاں ہی ہونا چاہیے جس معیار پہ وہ گفتگو کر رہا ہے, کیونکہ وہ تو ایک ہڈن چیز باطن کا ایکسس لے لیا اس نے. اب وہ اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا وہ شاہ ولی اللہ ہوں یا وہ علی اجویری ہوں, جس کو جتنا ایکسس ملا اس نے وہ بیان کرنا شروع کیا. اس بیان کی انٹرپریٹیشن, ٹرانسلیشن اور تفسیر تعبیر جب لوگوں تک عام ہوئی تو عام لوگوں کو اس کی سمجھ سے بالا ہو گئی. وہ جیسی وہ ہوئی بالا ہوئی تو یہاں ان لوگوں کی ذمہ داری آئی جو اس کا برج بن سکتے تھے. وہ میرے آپ جیسے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اسکالر ہو سکتا ہے. اس نے اگر وہ ٹرانسلیٹ کرنے کی بجائے اس کو ایکسپلوئٹ کیا ہے تو یہ اس کی نیک نیتی کو الارم بیل بج گیا کہ نیت میں کوئی فطور ہے. اس کو چاہیے کیا تھا کہ اس کی پوزیشن ریکگنائز کرے, چاہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب ہوں جو ایز اے اسکول اینٹی تصوف آئے تھے لیکن ایز اے پرسن تصوف انکلینیشن رکھتے تھے, جو ان کی گفتگو سے یہاں ہو گئی, ان کی کتب سے یہاں ہوئی. وہاں پہ دیوبند کے دیگر علماء کا فرض بنتا تھا کہ اپنے اکابر کو کے ڈیفنس کے اندر آلریڈی پبلیکیشنز اسٹیبلش کریں ان ڈیفنس آف واٹ the teacher has said. یہ گیپ انہوں نے فل نہیں کیا اور یہ باتیں پبلک سے باہر نکالے کیونکہ یہ خاص لوگوں کی باتیں تھیں اور جو بھی اس طرح کے معاملات تھے جو کہ مس انٹرپریٹ ہو سکتے تھے. یا اب ہو گئی ہیں. اب دیکھیں جو چیز پبلک ہو گئی ہے وہ ان پبلک تو نہیں کر سکتے آپ. اٹ ہیز ناؤ ٹچڈ پبلک سینسز. اب آپ اس کے ڈیفنس میں آئیں گے اب آپ اس کی ڈیفنس میں آ کے اس کی انٹرپریٹیشن ریوائز کر کے لوگوں کو دیں گے, اور اگر ان کو تسلی نہیں ہوتی تو بار بار کریں گے کیونکہ آپ کے اکابر کوسچن ہو گئے ہیں, کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے, and he is not alive to defend himself. Now who has the right to defend himself? The followers. میں اگر دیوبند سے تعلق رکھتا ہوتا تو سب, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, سب سے پہلے میں ڈیفنس میں اترتا کہ میں بتاتا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن, ڈسکرپشن, یوٹیلٹی کیا ہے, کس ڈیفنس کے مطابق ان کو آپ مبرہ کریں گے اس جرم سے جس جرم کا سزاوار ٹھہرا رہے ہیں آپ ان کو. رائٹ.